موضوع الدرس في عظمة الإسلام سورة الصف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. ولهذا قال تبارك وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ کون اس سے بڑا ظالم ہے. وہ من اظلم یعنی لا احد اظلم، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولے. کیا مانا؟ اللہ کے شریک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آلہہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی مسیح علیہ السلام کو الہ کہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت اولاد کی طرف کرے کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، حضرت عزیر جو ہیں خدا کے بیٹے ہیں. اور یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کیوں عذاب ہوگا، ہمارے لیے کیا مشکل ہوگی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے بڑا جھوٹا کون ہے. اسی طرح وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وہاں فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھے، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھے. اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ تو جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائیں خود اندازہ کریں کہ شرک جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ نے متعدد آیات میں، اسی لیے بعض علماء جو ہے نا، یہ ایک تفسیر میں لطائف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی آیت میں. کیوں؟ خلاصے کا معنی سمجھا کرو. علماء اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ ان کی دلیل ہوتی ہے. سب سے بڑے آپ پورا قرآن پڑھ چکے ہیں کہ اہم مسئلے کیا ہیں؟ توحید، رسالت، قیامت.
یہ 3 مسائل ہیں جو سب سے بنیادی مسئلے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں الاصول الثلاثہ کہ 3 اصول جو کبھی تبدیل نہیں ہوئے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک. اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، یعنی ان 3 چیزوں پر ایمان. وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید. اچھا، یہ کہتا ہے کہ جب آپ توحید پر ایمان لائیں گے شرک خود بخود مٹ گیا. اور دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ الایمان بالرسالت، کہ اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں سب برحق. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اثبات المعاد، کہ بھئی قیامت برحق ہے، قیامت ہوگی، ہم سب نے مر بھی جانا ہے اور ہم سب نے دوبارہ اٹھنا بھی. یہ 3 مسئلے ہیں بنیاد کے. اسی لیے آتا ہے نا کہ جس نے سورت اخلاص قل هو اللہ احد جو ہے ایک دفعہ پڑھا تو گویا اس نے تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا. 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا تو گویا پورا قرآن پڑھ لیا. تو کیا معنی ہے کہ بھئی چونکہ اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے تو ایک حصہ تو آ گیا، تو ثلث سے قرآن تو آ گیا، پھر پڑھا تو اور آ گیا، پھر پڑھا تو اور آ گیا، پورا قرآن ہو گیا. یہ معنی ہوتا. تو اس لیے اب سورت فاتحہ آپ دیکھیں تو اس میں اللہ کی توحید بھی آ گئی، حمد و ثنا بھی آ گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس بات معاد بھی آ گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید الوہیت بھی آ گئی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون ہے؟ النبیین والصدیقین، نبوت رسالت بھی آ گئی. تو گویا وہ 3 اہم مسئلے جو ہیں سورت فاتحہ میں آ گئے، تو گویا سارے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ میں آ گیا. اور سورت فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مانا؟ کہ بھئی توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، ان سب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے نا. جب اللہ کے نام سے ہم نے ہر چیز شروع کر دی تو مان لیا. اس لیے گویا اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا. رحمان رحمان الدنیا، رحیم رحیم الآخرہ، قیامت بھی آ گئی، اللہ کی اسم ذات بھی آ گیا. اچھا، پھر علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ جو ہے وہ با میں ہے. بھئی با میں کیسے ہے؟ انہوں نے کہا با استعانت کے لیے ہے، تو اللہ کی استعانت کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو جب یہ عقیدہ ہو گیا ہر چیز اس کے حکم سے ہوگی، اس کی مدد سے ہوگی، اس کی نصرت سے ہوگی، اس کے بغیر کچھ نہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ساری توحید تو آ گئی. اسی لیے مسلمان ہر کام میں کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پھر علماء نے کہا کہ قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں اور فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں، اور با کا خلاصہ جو ہے اس نقطے میں ہے، کیونکہ نقطہ ایک ہے تو وحدت بھی ایک ہے، توحید بھی ایک ہے، الوہیت بھی ایک ہے. راز تو صرف یہی ہے کہ ہم اسے ایک کو سمجھ لیں. اگر ہم نے اس ایک کے بارے میں تعلق قائم کر لیا تو مسئلے سارے حل ہو گئے. اسی لیے اولیاء اللہ جو ہیں اسی لیے اسی پہ ضربیں لگواتے ہیں نا. کلمے پہ ضرب لگاؤ، نفی اس بات پہ ضرب لگاؤ، اللہ پہ ضرب لگاؤ، اور اللہ کو ایسے کھینچو کہ آہ بھی ساتھ نکلے. تو سارا زور کس بات پہ ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کی توحید سمجھ آ جائے. اور جب بندے کا تعلق خدا سے جڑ جاتا ہے بس بات تو ختم ہو گئی کہ جو کچھ ہے تیرے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، میرا اللہ کوئی مصیبت تیرے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نے نہ لکھا ہو.
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی بتایا فتوکل علی اللہ، فرما دیا وکفی باللہ وکیلا۔ تو اصل بات تو وہی ہے نا کہ اللہ کی توحید سمجھ آ جائے۔ اسی لیے اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے، باقی جتنے اسماء ہیں وہ اسماء صفات ہیں، یاد رکھیں۔ اسی لیے خدا کہیں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو اس کے نام سے یاد کرو۔ تو اس کا نام سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ۔ اچھا، اب جب ترقی ہو گئی تو اب اگلی منزل آ گئی کہ اب اسم کی بھی ضرورت نہیں، اب مسمى سے سیدھا ڈائریکٹ تعلق جوڑ لو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ یہی بات علماء کہتے آئے اور یہی بات اولیاء اللہ کہتے آئے، کیونکہ جو صحیح معنی میں طریقت ہے وہ شریعت کے تابع ہے، اور جو طریقت شریعت کے خلاف ہے وہ طریقت ہی نہیں ہے، وہ احداث ہے، وہ احوا ہے، وہ تخیلات ہیں، وہ توہمات ہیں۔ اصل طریقت اور شریعت کیا ہے کہ اصل شریعت ہے اور طریقت اسی کے تابع ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن کن کا؟ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ یعنی کتاب اللہ سے بھی تعلق ہو، اور کتاب اللہ کب سمجھ آئے گی؟ جب رجال اللہ سے تعلق ہوگا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہی بات ہے کہ بعض لوگ کتاب اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، رجال اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے رجال اللہ کو تو پکڑ لیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ رجال اللہ کو ہم نے کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھنا ہے، اور کتاب اللہ کو ہم نے رجال اللہ سے سمجھنا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصائح کی ہیں، جو وصائے کی ہیں، اس میں فرمایا اذ قال لقمان لابنہ وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرا بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم۔ اور یہ شرک ایسی بلا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کی امت کو سمجھایا، لیکن خطاب اپنے پیغمبر کو لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے مدنی، میرے محبوب، میرے نبی، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر آپ نے بھی میرے ساتھ شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد کر دوں گا۔ شرک ایسی بلا ہے۔ ایک ہم ہیں ماشاءاللہ، شرک بھی ہو رہا ہے اور ہمارے ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم حاجی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، ہمارے کسی چیز میں فرق نہیں پڑتا، پکے مسلمان ہیں۔ قبروں پہ سجدہ کریں فرق نہیں پڑتا، غیروں سے مانگیں فرق نہیں پڑتا، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھائیں فرق نہیں پڑتا، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھیں فرق نہیں پڑتا، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھیں فرق نہیں پڑتا۔ ہماری توحید کھڑی ہے، عجیب توحید ہے بھائی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون؟ اچھا، ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد رکھو کہ قرآن میں آتا ہے نا، یہ ظالم ہیں، ظالمین ہیں، اولئک هم الظالمون ان اللہ لا يحب الظالمین۔ تو ظالم کا معنی ہوتا ہے، ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ۔ مثلا یہ عینک ہے، اس کا مقام آنکھیں ہیں، اس کو میں پاؤں کے نیچے ڈال دوں، یہ ظلم ہے کہ بھئی جو اس کی جگہ تھی اس کے بجائے میں نے اس کو غلط جگہ میں استعمال کی۔ تو اللہ نے یہ پیشانی بنائی تھی کہ میرا سجدہ کریں، جب تم نے قبر کا سجدہ کیا ظلم ہو گیا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ۔
اللہ فرماتے ہیں جانور میں نے پیدا کیے ہیں اور چڑھاتے تم قبروں پہ چڑھاوے ہو. میرا نام نہ ہو اور میری نیت نہ ہو, میرے لیے اخلاص نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا. اگر تم نے غیر اللہ کی تھوڑا سا نیت ہی کر لی, وما احل بہ لغیر اللہ ہے, تو اللہ قرآن میں فرماتے وہ تو اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ, تمہارے لیے اللہ نے مردار جانور حرام کر دیا جو مر جائے. والدم, اور جو دم مسفوح نکلتا ہے حرام ہے. واللحم الخنزیر, اور گوشت خنزیر کا حرام ہے. پر میں ان سب سے برا تو وہ ہے وما احل بہ لغیر اللہ, جو اللہ کے سوا کسی غیر کی نسبت کی جائے. اور یہ بہانے ہوتے ہیں میرا بھائی, خدا کے لیے اپنے عقیدے ٹھیک کرو. دیکھو نا, ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میں نے تو منت مانی ہے کہ میں اپنا بکرا جو ہے فلاں مرشد کی مزار پہ جا کے ذبح کروں گا, یہی شرک ہے. اب لاکھ بسم اللہ پڑھتے رہو, نیت میں تو خیر کا ارادہ آ گیا نا. شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خدا کو نہ مانو, شرک کا معنی ہوتا ہے خدا کو بھی مانتا ہے لیکن شریک بھی بناتا ہے. مشرک کا معنی ہی یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, یہ نہیں اللہ کا انکار کرنے والا. اللہ کا انکار کرنے والا تو دہریہ ہے, وہ تو مشرک نہیں ہے, وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں. مشرک کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کلمہ شریف بھی پڑھ رہا ہے, ماشاء اللہ آیت کریمہ کا ورد بھی کر رہا ہے, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھ رہا ہے, اور قبر پہ جا کے نذرانے بھی چڑھا رہا ہے, یہی شرک. اللہ فرماتا ہے میری صفت کیا تھی, الحی, جو زندہ ہے, زندہ تھا, زندہ رہے گا. جو مر گئے وہ کیسے خدا ہو گئے؟ آیت الکرسی بھی پڑھتے ہو, شرک بھی کرتے ہو. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. تو تیرے پیر تو 6 گھنٹے کھانا کھا کے سوتے رہتے, یہ کیسے الہہ بن گئے, خدا بن گئے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اس کے لیے تو آسمان و زمین سب اس کا ملک ہے. یہ تو تیرے نذرانوں میں زندہ ہے, تم نذرانے نہ دو تو ان کا چوتھے دن دکان بند ہو جائے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو کچھ تم نے کیا ہے, جو چھوڑا ہے, سب وہ جانتا ہے. ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے, انہی کو تم شریک بنا رہے ہو. اللہ نے فرمایا عجیب بات ہے, جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر, وہ تو ایک ذرے کے برابر جو کھجور کے اندر ایک دھاگا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے, تو کس کو پکار رہے ہو؟ وہ ملک السماوات والارض کا مالک ہے, اور یہ لا یملکون من قطمیر. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جب آدمی اللہ کو بھی مانے اور انبیاء کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر جانے, یہی ظلم ہے. یہ صفت تو اللہ کی ہے, بندے کی کیسے ہو گئی؟ ہر جگہ موجود ہونا, ہر کسی کے ساتھ ہونا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ تو اللہ کی صفت ہے, تو حضور کیسے ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے؟ تو پھر اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جھوٹ جو ہے نا جی, وہ جھوٹ ہوتا ہے. اب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ وہاں نہیں تھے جب بی بی مریم کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی, آپ وہاں نہیں تھے. یہ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر نہ تھے. اللہ فرماتے ہیں آپ وہاں نہیں تھے, یہ کہتے نہیں ہیں. وما كنت بجانب الطور, آپ وہاں نہیں تھے. وما كنت بجانب الغربی, آپ وہاں نہیں تھے.
ہم نے معراج آپ کو کیوں کرایا ہے کہ آپ آسمانوں میں نہیں تھے؟ اگر ہر جگہ تھے تو پھر معراج کا کیا معنی ہے؟ اگر ہر جگہ تھے تو پھر ہجرت کا کیا معنی ہے؟ اتنا عقیدے بنا لیے لوگوں نے انا للہ و انا. اچھا پھر دیکھیں حاضر یعنی موجود، یعنی جو پہلے موجود نہیں تھا وہ اب موجود ہو گیا. جو ہر وقت موجود ہے، حاضر کا کیا مطلب؟ اچھا حضور پیدائش سے بھی پہلے حاضر ناظر تھے یا پیدائش کے بعد حاضر ناظر ہوئے؟ حضور نبوت ملنے سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے یا نبوت ملنے کے بعد حاضر ناظر ہوئے؟ آپ کہیں گے جیسے اللہ حاضر ناظر ہے معیت علم کے ساتھ، ایسے حضور ہر جگہ ہیں، تو اسی کا نام تو شرک ہے کہ تم نے اس صفت میں شریک کر دیا جو صرف اللہ کی ہے. اسی کا نام تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بس دعا بھی کیا کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگا کریں، اور یہ بھی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ اپنا گھر دکھلا دیا ہے، کعبے میں بلا لیا ہے، عمرہ کرا لیا ہے، تو مہربانی فرماؤ، تیرا قرآن بھی یہی اترا ہے، تیرا نبی بھی یہی پیدا ہوا ہے، ہمیں سچا عقیدہ نصیب فرما. مانگو گے تو ملے گا نا، تم مانگو ہی نہ تو اللہ کو کیا ضرورت؟ تم تو ملتظم پہ بھی کھڑے ہوتے، پیر صاحب تیری بڑی مہربانی کہ تو ہمیں مکے بھیج دیا. تو نے ملتظم پہ کھڑا ہے، بھیجا اس کو پیر نے. ملتظم پہ کھڑا ہے، مکے میں کھڑا ہے، مدینہ کہہ رہے حضور پاک نے ہمیں بلایا ہے. ماشاءاللہ خط لکھا تھا حضور پاک نے؟ نہیں، حضور نے جو بلایا ہے کوئی ٹیلی گرام بھیجا، خط لکھا. اللہ کے بلانے سے تو کوئی چیز حرکت ہی نہیں کر سکتی. حضور پاک نے بلا. شرک اسی کا نام تو ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ ہمیں حج پہ لانے کے لیے توفیق دینے والا کون ہے؟ ہمیں عمرے پہ توفیق دینے والا کون ہے؟ یہ ساری ہماری استطاعت کس نے پیدا کی ہے؟ تو اب اگر آدمی کہے جی مجھے تو حضور نے بلایا ہے، تو یہ اللہ نے نہیں بلایا، تو اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اور نہیں جی شرک نہیں، ہم تو محبت میں ایسے کہہ دیتے ہیں. یہ اچھی محبت ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دو کہ آج میرا دل کر رہا ہے تیرا احترام کرنے کے لیے، آپ میری مادر محترم کی طرح ہیں. اللہ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، جاؤ بھاگو، کفارہ ادا کرو. تم نے حلال کو حرام کر دیا. یہ کون سی محبت ہے کہ تم نبی کو خدا بنا دو اور خدا کو چھٹی پہ بھیج دو کہ اس نے پاور آف اٹارنی دے دیا، مختار جو ہیں پیر ہیں، وزیر ہیں، نبی ہیں، اور باقی اللہ میں آرام کر رہے ہیں، چھٹی پہ چلے گئے ہیں. یہ کون سے عقیدے ہیں؟ خدا خاصا ہدایت دے. اگر ہندوؤں نے سینکڑوں اور ہزاروں دیوی دیوتا بنائے ہیں، تم نے بھی تو لاکھوں قبریں ڈھونڈی ہوئی ہیں. اگر ان کے بھگوان کا پرشاد بٹتا ہے تو تیرے مزاروں پر بھی تو لنگر بٹتا ہے. اگر وہ وہاں جا کے بنتی کرتے ہیں تو تم بھی تو کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے ماشاءاللہ جھوم جھوم کے گانے گاتے ہو. فرق کیا ہے؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں ماشاءاللہ، علامہ خالد محمود صاحب، بہت بڑا ماشاءاللہ، بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے ماشاءاللہ ذہین بھی ہیں، فتین بھی ہیں، ذکی بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، اور علم مستحضر ہے. اس بڑھاپے کے باوجود بات ہر وقت دماغ میں کھڑی ہے. وہ فرماتے تھے مکی صاحب اللہ تو قادر ہے، اگر یورپ والے اور امریکہ والے اور یہ سارے مسلمان ہو گئے نا، یہ پکے دیوبندی بن جائیں گے. اور اگر ہندو مسلمان ہو گئے نا تو یہ سارے بریلوی ہو جائیں گے.
ہوں گے کیوں نہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور دیوبندی لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی علمی بات ہے، تو صاف بات ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ جب کوئی آدمی ٹیکنیکل بات کرے گا، علمی بات کرے گا، 2 اور 2 4 کا فلسفہ بتائے گا، وہ مانیں گے۔ اور ان کا کام بھی ساری زندگی جو ہے وہ ہندوؤں کا بھی بھجن گانا ہے اور پرساد کھانا ہے اور تلک لگانا ہے اور جناب آ کے دیوی دیوتا کے چرنوں میں پھیرے مارنے ہیں۔ ہمارے بھی برادری کا یہی کام ہے، کبھی جلوس ہے، کبھی حلوہ ہے، کبھی عرس ہے، کبھی مجرا ہے، کبھی حجرا ہے۔ تو جب وہ مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے یار ہماری برادری ہماری شرح وہی کام یہ کرے، چلو انہیں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو یہ کہ لطیفہ ہے، کوئی بات نہیں، یعنی وہ اپنے تجربے کی بات بتا رہے تھے۔ میرے عزیز دعا کرو اللہ تبارک و تعالی یہ جتنے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی عشق رسول میں بھٹکے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو صراط مستقیم نصیب کرے۔ آدمی عشق میں بھی بھٹک جاتا ہے نا، دیکھا نہیں ہے کہ آدمی کسی لڑکی کو عاشق ہوتا ہے، ماں کو چھوڑ دیتا ہے، باپ کو چھوڑ دیتا ہے، خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا امیر آدمی ہے جا کے مزدوری کر رہا ہے، گھر والوں نے نکالا گا ٹھیک ہے جو کچھ کرو میں اپنا عشق نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اگر لڑکی کے عشق میں لوگ پاگل ہو جاتے، یہ بھی حضور کے عشق میں آ کے ایسی ٹھوکر کھائیے کہ توحید کے بجائے شرک میں جا پڑے۔ مقصد ان کا بھی عند اللہ مدینے جانا ہے، لیکن پٹڑی جدے والی ہے۔ اب ساری زندگی گاڑی دوڑاتے رہے، مدینہ تو نہیں آئے گا نا۔ مدینہ منورہ تو تب آئے گا جب اسی پٹڑی پہ چلو گے۔ تو دعا کرو اللہ انہیں بھی اسی پٹڑی پہ لے آئے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ انہیں بھی صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اور ایک خاص دعا کیا کرو ہمارے لیے اور پیروں کے لیے کہ اللہ مولوی اور پیروں کو سیدھا کر دے۔ یہ انجن ہے نا بابا، انجن صحیح چلے گا تو ڈبے پیچھے ٹھیک آئیں گے نا۔ اگر یہ مولوی پیر ہی غلط ہو گیا تو سیدھا کون ہوگا؟ یہی تو ان کو نکال کے بتا دیا نا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، میرے خیال میں مر گئے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مر گیا بیچارہ، خدا بخش دے۔ اس سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا حضرت یہ وہابی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، ہم اپنے مرشد کی پیران پیر کی جو 11ویں شریف کرتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ دلیل ہے کہ ہم وہابیوں کو جواب تو دیں؟ حدیث شریف کو بزرگوں کا قول، کوئی ایسی بات ہم ان کے منہ پہ جواب تو ماریں۔ حضرت نے کہا کمال ہے، 11ویں تو قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں نہیں ہے کہ احد عشرہ کوکبا، احد عشرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے کہا 11، حضرت نے کہا تو 11ویں ثابت ہو گئی نا۔ اب احد عشرہ کوکبا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت پیران پیر اس کے ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے ہیں، 11ویں پہلے ثابت ہو گئی ہے۔ اس کا کوئی علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ حضور پاک بشر ہیں، اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، نبی نور ہوتا ہے، بشر کیسے ہو گیا؟ وہ تو نور ہے، وہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آگے عطف کی ہے لہذا کتاب الگ ہے یعنی قرآن، اور نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں۔ لیکن مولوی صاحب جلدی میں یہ بھول گئے کہ نور کا بھی ماں باپ ہوتا ہے۔ نہیں، نور جو ہے جبریل نور ہے کہ نہیں؟ اور یار کوئی قبرستان میں تو نہیں بیٹھا ہوں میں، حرم میں بیٹھا ہوں، آپ بھی زندہ بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ جبریل نور ہے یا بشر ہے؟ اس کے باپ کا نام آتا ہے تمہیں؟ نہیں آتا؟ کیوں؟ چلو باپ کا بھول گیا ہو، ماں کا بتلا دو، وہ بھی نہیں آتا؟ تو معلوم ہوا کہ نور کا تو ماں باپ اللہ نور السماوات، اللہ نور ہے، اس کا ماں باپ ہے لم یلد ولم یولد، نور کا ماں باپ میرے مدنی کا باپ عبداللہ ہے، میری مدنی کی اماں آمنہ ہے، تو جس کا ابا بھی معلوم ہو باپ بھی معلوم ہو وہ بھی نور ہو سکتا ہے۔
اسی لیے حکم ہے کہ اپنے مدنی پاک کا شجرہ یاد رکھو، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. کیوں کہ 10-11 دادے تک یاد رکھو تاکہ تیرے نور اور بشر کا جھگڑا ہی نہ رہے کہ جس کا باپ ہو، جس کا دادا ہو، دادے کا دادا ہو، پردادا ہو، کھردادا ہو، وہ کیسے نور ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں. اور جہاں جہاں لفظ نور ہے وہاں مراد نور نبوت ہوتا ہے. جیسے قرآن نور ہے، کیا معنی؟ نور ہدایت ہے. قرآن نور ہدایت ہے. ہر مسلمان نور ہے. کیا نور ایمان ہے؟ یہ معنی نہیں کہ جن سے نور ہے. جنس نور الگ چیز ہے، نور ہدایت ہونا الگ چیز ہے. ہمیشہ ایک بات کو سمجھا کرو. لیکن وہ بیچارے بس اسی میں آ جاتے ہیں اور اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ کسی اولیاء اللہ کی کرامت دیکھی، بس کرامت میں نعوذ باللہ اس کو خدا بنا لیا. جیسے یہ یعنی اتنا بڑا شرک ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. کہ کہتے ہیں کہ پیران پیر کے پاس ایک بندہ گیا، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا مرید ہوں، اتنا عرصہ شادی کو گزر گیا، میری اولاد نہیں ہے، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، مہربانی کریں مجھے بچہ دے دیں. تو حضرت نے غور کیا اور اس کے بعد کہا کہ بھائی میں نے لوح محفوظ پر بھی دیکھ لیا ہے، اللہ نے تیری اولاد لکھی نہیں تو میں کہاں سے دوں؟ پیر صاحب نے آنکھیں بند کی، لوح محفوظ پہ نظر پہنچی. اچھا محفوظ ہے جس کو پیر بھی دیکھ لیتا ہو. قرآن کہتے ہیں وہ جگہ محفوظ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اچھا اللہ محفوظ کیا ہے کہ پیر صاحب 1 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا جی لوح محفوظ پہ اللہ نے وہ جو کتاب لکھ کے رکھی ہے نا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میں نے وہ ساری کتاب دیکھ لی ہے، اس میں تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، اللہ نے اولاد ہی نہیں لکھی، میں کیا کروں؟ اس نے کہا حضرت اللہ لکھے نہ لکھے میں نے تو آپ سے لینا ہے. میرے خیال میں ایسی بات تو کبھی ابو جہل بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ لکھے نہ لکھے مجھے بیٹا چاہیے اور آپ نے مجھے دینا ہے. پیر صاحب اس نے کہا بے وقوف آدمی، جب اللہ نے نہیں لکھا ہے، اس نے کہا جی لکھا ہے نہیں لکھا ہے، میں جو سائیں کا مرید ہوں، غلام ہوں، اتنے عرصے سے جو بوہل دے کے اپنا گھر برباد کر دیا ہے، اجاڑ دیا ہے، تو ایک بچہ بھی آپ نہیں دے سکتے؟ آپ کی فیکٹری میں ابھی کوئی بچہ نہیں بن رہا. تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا اچھا اللہ نے نہیں لکھا، ہم نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، تیرا بچہ بھی لکھ دیا. اب ایمان سے کہو اتنا بڑا شرک. دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. جو بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں میرا مولا وہ بھی حب انبیاء میں، حب اولیاء میں آ کے غلطیاں کر رہے ہیں، ہدایت عطا. وہ بھی دین چاہتے ہیں، وہ بھی نجات چاہتے ہیں، وہ بھی تیرے مدنی پاک کی غلامی چاہتے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھو اظہار وہی قبول ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اب دیکھیں نا طواف ہے، کتنے چکر ہیں طواف کے؟ سمجھو مسئلہ. کوئی آدمی سارا دن 100 چکر لگاتا رہے، نیت نہ کرے، طواف ہو جائے گا؟ نیت بھی کرے، شروع بھی حجر اسود سے کرے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے شروع کرے، اور چلے بھی ایسے کہ کعبہ بائیں طرف ہو اور رکن یمانی بے اسالک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ وقنا عذاب النار، پھر حجر اسود پہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک چکر بنے گا. ایسے 7 چکر لگائے گا تو طواف ہوگا، نہ 6 سے ہوگا نہ 8 سے ہوگا. کیونکہ مدنی پاک کا حکم یہی ہے، نمونہ یہی ہے، عمل یہی ہے. اب دیکھو صفا سے آپ دوڑیں مروہ تک یا مروہ سے دوڑیں صفا تک، کوئی سفر میں فرق آ جائے گا؟ وہی سفر بنے گا. لیکن اگر آپ مروہ سے شروع کریں گے، اللہ فرماتا ہے میں قبول ہی نہیں کروں گا. میرے مدینے نے صفا سے شروع کی ہے تو مخالفت کر رہے ہو.
یہ معنی ہے میرے عزیز، یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ حضور سے محبت کا اظہار نہ کرو۔ ایمان سے یاد رکھو، جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ بے ایمان ہے، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا جی انبیاء کے گستاخ، انبیاء کی گستاخی تو بڑی بات ہے۔ ہمارے اکابر علماء نے تو لکھا ہے اگر کوئی مدینے شریف کی کھجور کو حکارت سے کھجی کو کھجڑی کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پرانے زمانے میں تو حج بڑے مشکل ہوتے تھے، حج کو حج الحمدللہ حج تو 4 گھنٹے میں آدمی مکے آ جاتا ہے، لاہور سے کراچی بھی دیر سے پہنچتا ہے، مکے تو پہلے آ جاتا ہے۔ آج کل کیا مشکل ہے، ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز ہے ماشاءاللہ، آگے ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، ایئر کنڈیشن ہوٹل ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج کل کیا حج ہے، حج تو اس زمانے میں تھا گھر سے لوگ مل کے جاتے تھے، اللہ جانے زندگی ہوگی تو واپس آئیں گے نا۔ دخانی جہاز ہوتے تھے، 6 مہینے کے بعد انڈیا سے آدمی پہنچتا تھا مکہ شریف۔ ہوا تیز ہو گئی، جہاز کھڑے ہو گئے، جہاز کنارے کے ساتھ چلتے تھے، دخانی جہاز ہوتے تھے، اگر پریشر زیادہ ہو گیا کھڑے رہے، 4 دن کے بعد ہوا کا رخ بدلا پھر چل پڑے، اور 1 دن کے بعد پھر ہوا الٹ ہو گئی پھر کھڑے ہو گئے۔ تو اس زمانے میں بھی جب کوئی حضرت کسی کو مدینے پاک کی کھجور دیتے تو فرماتے کہ بھائی کھجور تو کھا لینا، اس کی گٹھلیاں فقیر کو دے دینا۔ تو گٹھلیاں جمع کر دیتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پر میں بھی اس کو سکھا دیتا ہوں سائے میں، پھر پیس کے سرمے میں ملا دیتا ہوں، مدینے پاک کی کھجور ہے بس دل برداشت نہیں کرتا کہ نیچے گر جائے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، اللہ والوں کی باتوں میں کوئی راز تو ہوتے ہیں نا۔ آج دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ دل کا علاج جو ہے نا سب سے بڑا وہ مدینے شریف کی کھجور کی گٹھلیوں کا معجون بناتے ہیں، اس کے مقابلے پہ دل کے علاج کے لیے کوئی دنیا میں دوائی پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی آپ ایسا کریں نا، آدھا کلو کھجور لے لیں اجوا، اس کو ماشاءاللہ یا پوچھ لیں کہ حکیم سے، مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال وہ یعنی اس کا بناتے ہیں معجون، اور روزانہ صبح 1 چمچ 2 چمچ کھا لیں، دل کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ اور یار یہ تو پھر بھی مشکل ہے نا کہ جھگڑ پٹی تو کرنی پڑتی ہے۔ آسان نسخہ بتا دوں، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ مدینہ منورہ میں آؤ، اتفاق سے ہوا چل رہی ہے، اتفاق سے مٹی اڑ رہی ہے، تو فرمایا چہرے پہ کپڑا نہ ڈالو، آنے دو مدینے کی مٹی کو، جو مدینے کی مٹی چہرے پہ پڑ گئی اللہ تمہیں کوڑ اور برس کی بیماری سے قیامت تک بچا لے۔ مدینے کی تو مٹی بھی شفا ہے۔ میرے پاک نبی نے جو علاج بتایا اس پہ عمل کر لو اگر اللہ توفیق دے۔ آپ نے فرمایا تکلیف ہے نا، یہ انگلی ہے نا، یہ انگلی اس کو کہتے ہیں شہادت کی انگلی، یہ لے لو اور ایسے زبان پہ لگا لو اور مدینے کی مٹی پہ لگا دو۔ لگانے کے بعد جو ہے چاٹنا ہے اور پھر کہنا ہے بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا۔ حضرت ہمیں 3 دفعہ چاٹ لو، ہر بیماری ختم۔ صحابہ بیمار ہو گئے نا تو پریشان ہو گئے صحابہ، بی بی عائشہ نے کہ یا رسول اللہ صحابہ تو رو رہے ہیں، تو حضور پاک نے فرمایا اللہ کے بندے شفا تمہارے پاس موجود ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ایسا کرو، اس پاس ایسے مٹی پہ لگاؤ، چاٹ لو اور پڑھو کیا بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا۔ یہ پڑھ لو 7 دفعہ 3 دفعہ، انشاءاللہ بیماری ختم۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، مختار کل نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کو اللہ سے مانگنے والا مانتے ہیں کہ میرا مدنی تو طواف میں بھی مانگ رہے ہیں، ملتزم پہ بھی مانگ رہے ہیں، مینا میں بھی مانگ رہے ہیں، مزدلفہ پہ بھی مانگ رہے ہیں۔
اور امت کو بھی مانگنا سکھلا رہے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. مانگنا سکھلا. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. مانگنا سکھا رہے ہیں. عرفہ یعنی صفا دوڑ رہے ہیں, توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ الاعز الاکرم. میرا مدنی تو ہر جگہ دعائیں سکھلا رہے ہیں اور آپ کہیں کہ مختار کل بھی آپ ہیں. اور میرا محبوب تو اعلان کریں کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے لوگوں میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. اس لیے قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن افترى الى الله الكذب على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. اور وہ ان کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ لا يهدي القوم الظالمین. اور جو اپنے جانوں پہ خود ظلم کرے, جو خود زہر کھانا چاہے, جو خود خودکشی کرنا چاہے, جو اپنے آپ کو خود گولی مارنا چاہے, پھر اللہ کیوں ہدایت دے؟ اللہ تو ہدایت دیں گے. ہدایت طلب تو کرو نا, مانگو تو صحیح نا. تم مانگو تو اللہ دے, تم تو مانگنا ہی نہیں چاہتے. واللہ تعالی اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. کہتے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں رمضان المبارک میں طواف زیادہ کریں یا عمرہ, طواف زیادہ کریں, لیکن اللہ توفیق عطا فرما دے کہ کبھی طائف جائیں یا مدینہ منورہ جائیں تو میقات کا عمرہ کر لیں, تاکہ وہ فضیلت تمہیں نصیب ہو جائے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل کحجۃ معی او کما قال, کہ رمضان کا عمرہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسے تم نے نبی کے ساتھ حج کیا ہو. تو اللہ وہ فضیلت ہم سب کو نصیب کرے, اللہ آسان فرما دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. ایک دور ہوتا تھا, اب تو بس ختم ہو گئے, اپنے گناہوں نے ہمیں ختم کر دیا. ورنہ شوق ہوتا تھا روزانہ الحمدللہ صبح کو نماز پڑھ کے سبق پڑھا کے جاتے تھے عمرہ کرنے کے. تو الحمدللہ وہ بھی ایک دور تھا. اب تو یہاں سے اترنے کے لیے سیڑھیوں پر گھٹنے جواب دے گئے, تو اب عمرے کیسے کریں, ہمت ہی نہ رہی. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکے میں تو مدرسہ سولتیہ میں قیام ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جتنے ہم ان کے طالب تھے, مرید تھے, تعلق والے تھے, وہ ہم سب کے ذمے یہ پابندی سے رمضان میں لگاتے تھے کہ بھئی صبح کی نماز حرم میں پڑھو, پھر پیدل جاؤ تنیم مسجد عائشہ, پیدل جاؤ, وہاں سے احرام باندھ کے واپس آؤ, عمرہ کرو, پھر آگے میرے ساتھ ناشتہ کرو. تو فرماتے ہیں جوانی تھی, شوق تھا, جذبہ تھا, ایسے معلوم ہوتا تھا دوڑے اور تنیم پہنچ گیا, 1.5 گھنٹے میں عمرہ ختم. میں نے خود دیکھا رمضان المبارک میں ایک آدمی تھے, اللہ عالم کس ملک کا تھا وہ, مجھے نہیں پتا, ہر وقت احرام میں پورا
ماہانہ رمضان کا مہینہ، رات ہے تو احرام ہے، دن ہے تو احرام ہے. میں بڑا پریشان ہوا. پھر میں نے چیک کیا تو وہ ایک دن میں 5 عمرے کرتے تھے. اچھا ایک اور اللہ کے مجذوب تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، اب پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، شاید فوت ہو گئے ہوں، اللہ عالم. اب مدت ہو گئی میں نے نہیں دیکھا. وہ بھی ساری زندگی بس ایک اوپر کا احرام والی چادر، ایک نیچے والی چادر. اچھا حرم کے باہر بیٹھے ہوتے تھے، سارا دن قرآن پڑھتے تھے، سگریٹ بھی پیتا رہتا تھا اور سارا قرآن ہی بھی پڑھے. روز قرآن اتنا ایسا پڑھتا تھا کہ ایک دن میں قرآن ختم اور سگریٹ کی بھی 10 ڈبیاں ختم. ماشاءاللہ عجیب آدمی تھا، مجذوب آدمی تھا، فقیر آدمی تھا. اچھا کپڑے میں نے نہیں دیکھا بیچارے نے کبھی دھلے ہوں، پتہ نہیں کون اللہ والا ان کو جب وہ میل سے کچیل سے ٹوٹ جاتے تھے کوئی آگے ان کو 2 چادریں اور دے جاتا تھا، ہر کسی سے لیتے نہیں تھے. ان کو بھی میں نے رمضان میں دیکھا کہ بھئی پیدل تنعیم جا رہا ہے اور پیدل وہاں سے دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے. میں نے کئی دفعہ گاڑی روک کے ان کو عرض کیا کہ حضرت گاڑی میں بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں بس آپ جائیں. نہیں بھائی پیدل جانا پیدل آنا عمرہ کرنا. بوڑھے آدمی، عجیب آدمی، کچھ سمجھ اللہ عالم کہاں چلے گئے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. میرا بھائی یہ دین جو ہے نا یہ سونے والوں کو نہیں ملتا، اس کے لیے جاگنا پڑتا ہے. اللہ اپنے نبی کو جگاتے ہیں نا، قوم اللیل کھڑے ہو جاؤ، مدنی سونا نہیں. اب تم کہو ہم ایئر کنڈیشن میں سوتے رہیں اور ماشاءاللہ عمرے بھی قبول ہو گئے، بس جناب میکڈونلڈ سے برگر کھاتے رہیں اور KFC سے کنٹاکی کے مرغیاں کھاتے رہیں، انشاءاللہ پہلا جو کمایا ہے وہ بھی کیا اللہ کی رحمت سے. حرام اندر جائے گا تو قبول کیا ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے اس کے اندر گوشت کہاں سے آتا ہے؟ بس کھانا ہے پینا ہے. عمرے پہ ہم تھوڑے آئے ہیں. وہاں دیسی سگریٹ پیتے تھے، یہاں ولایتی پیتے. وہاں دیسی برسی ملتی تھی، ان کو یہاں ماشاءاللہ اوریجنل ملتی ہے. بات تو وہی کی وہی ہے. وہاں بھی داڑھی منڈاتے تھے، یہاں بھی ماشاءاللہ صبح شیو کر کے مکے کی گندی نالیوں میں ڈالتے ہیں تاکہ قیامت کے دن گواہی دیں کہ یا اللہ میں نے تیرے گھر کا بھی حیا نہیں کیا، محمد کے روزے کا بھی حیا نہیں کیا، میں جیسے آیا تھا ویسے جا رہا ہوں. ویسے پوچھو تو کملی والے کے نام پہ قربان. ماشاءاللہ قربان اچھے ہو، قربان تو داڑھی کر رہے ہو، تم تو نہیں قربان ہو رہے ہو. یہ تو بس ایک روٹین ہے، پیکج ہے، بھیڑ ہے، چلی آ رہی ہے. دعا کرو اللہ قادر ہے کسی اللہ والے کی دعا لگ جائے، ہم بھی معاف ہو جائیں، میں بھی معاف کر دے. ورنہ ہمارا حال جو ہے وہ نہیں ہے. سیدھی بات. کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں زیادہ امام صاحب لمبی قرات پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں عبادت کی. حضور پاک نے بھی کبھی کبھی لمبی پڑھی ہے، کبھی کبھی مختصر پڑھی ہے. یاد رکھو الحمدللہ یہاں جتنے امام ہیں یہ تمہارے ہمارے مسجدوں والے مولوی نہیں ہیں، یہ عالم ہیں، علماء ہیں، منجے ہوئے علماء ہیں. یہ ہماری طرح نہیں. ہمارے یہاں تو بڑا آسان ہے نا جی، بال بڑھا لو، پگڑی باندھ لو، ایک پگڑی گلے میں ڈال لو، بس مولوی بن گیا. آئے جائے کچھ نہ. ہمارے یہاں تو مولوی بننا بڑا آسان ہے نا. اور اگر نعت آ گئے سبحان اللہ پھر پیسے ہی پیسے. یہ تو علماء ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حضور پاک نے کبھی کبھی لمبی قرات بھی کی ہے اور عام طور پہ مختصر کی ہے کہ من ام منکم فلیخفف. حضور نے فرمایا جو امام بنے وہ تخفیف کرے. لیکن کبھی کبھی حضور نے لمبی صورتیں بھی پڑھی، اس لیے وہ بھی کبھی کبھی لمبی پڑھ لیتے، کبھی چھوٹی پڑھتے. میرا بھائی فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے.
جو بھی فوت ہو گئے دعا کرو اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. خاص طور پہ دعا کریں جو مجاہدین کشمیر، جو مجاہدین فلسطین، جو مظلومین ہند و پاکستان ناحق شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ روزانہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ایمان سے کہیں جو مر رہے ہیں ان کا کیا جرم ہے؟ مظلوم ہے، بے گناہ ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، گولیاں آ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹی وی کا کاروبار نہ کرو بیٹا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں اچھائی ہے تو برائی بھی تو ساتھ ہے نا. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت پر جنات کا اثر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. میرا بھائی جنات کا اثر ہو سکتا ہے، یہ تو حدیث میں ہے. حضور پاک نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، فخطا خطا حولہ خطن، اور آپ نے اس کے باہر ایسے لکیر مار کے ایک دائرہ کھینچا اور فرمایا عبداللہ اس سے باہر نہ نکلنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں حضور چلے گئے، تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا شور ہے اور شر ہے اور لائٹیں ہیں اور بڑا میں ڈر گیا کہیں حضور پہ دشمنوں نے حملہ نہ کر دیا ہو. میں ارادہ کیا نکلنے کا، پھر خیال ہے حضور نے فرمایا تھا کہ باہر نہیں نکلنا، پھر بیٹھ جاؤں، پھر آوازیں آئیں، پھر کھڑا ہو جاؤں گی، حضور کو تکلیف ہو رہی ہوگی، پھر ڈر کے مارے بیٹھ جاؤں. تو صبح ہو گئی، حضور پاک آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میری تو جان نکل گئی. میں نے شور سنا اور تم نے سنا تھا؟ میں نے کہا جی بڑی لائٹیں دیکھی. انہوں نے کہا وہ تمہارے جنات بھائی آئے ہوئے تھے، ان کے جھگڑے تھے، فیصلے کرنے تھے. میں نے کہا حضور میں نے ارادہ کیا تھا کہ آؤں. آپ نے بڑا اچھا کیا تم باہر نہیں نکلے، ورنہ تمہیں جن اٹھا کے لے جاتے، تیرا وجود ہی نہ ملتا کسی جگہ. تو مانا یہ ہے کہ جن اٹھا لیتے ہیں، جن پکڑ لیتے ہیں، جن اثر کرتے ہیں. بعض مرد جن عورتوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، بعض عورتیں جنیاں جو ہیں وہ مردوں پہ عاشق ہو جاتی ہیں. یہ تو ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پیروں فقیروں کے چکر میں نہ پڑنا، انشاءاللہ ایک جن اور لگ جائے گا. ایک تو اس کو پہلے چمٹا ہوا ہے نا، ایک اور لگ جائے گا. جو گھر میں باقی مال پڑا ہے نا انشاءاللہ وہ جن کھا جائے گا. آپ صرف یہ کریں کہ سورۃ البقرہ کی کیسٹ لے لیں، جس امام کے قرآن آپ کو محبت ہے، پسند ہے، اس کی کیسٹ لے لیں، ہیڈ فون لگا کے عورت کو کہیں سنیں، 8 دن میں جادو ہے، جن ہے، جو بلائیں سب اڑ جائیں گی. آسان علاج ہے گھر میں بیٹھ. اچھا وہ نہ سنے، وہ جب پڑے گی نا اس کو تکلیف ہوگی تو آپ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیں، اور گھر میں سارا دن ساری رات ٹیپ چلتی رہے، ہر کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی 8 دن تو عمل کرو. دیکھو سب جن، پھر ایسا نہ کرو تم خود پیر بن کے بیٹھ جاؤ، لوگوں کے جن نکالنے شروع کر دو کہ آؤ جناب میں تو وہاں ہیڈ فون لگاتا ہوں، تمہارے جن نکالتا ہوں. کہتا ہے جی سوٹ میں سے جو بقایا کپڑا بچتا ہے واپس کر دیتا ہوں، چھوٹے ٹکڑے واپس نہیں دیتا، منافع بھی نہیں ہے، بلکہ غریب لوگ آگ جلانے کے. دیکھو نا بھائی، جو چھوٹا ٹکڑا بیکار ہے وہ آپ واپس نہیں کرتے، کوئی حرج نہیں. اگر وہ باکار ہے تو مالک کو واپس کرو. اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ گیا، وہاں سے جدہ آیا، جدے کے بعد اس کا مکے میں آنے کا ارادہ آ گیا تو اس پہ کوئی دم نہیں. آپ سے کہ کیا مذہب ہونا چاہیے، مطلب سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا پوچھا ہے. تقلید کرنا جاہل کے لیے ضروری ہے، تمہارے جیسے عالم کے لیے نہیں، میرے لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں نا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر علم نہیں ہے تو پوچھو گے، اگر علم ہے پھر کوئی ضرورت نہیں. مکہ جدہ میں رہتے ہوئے میں نے نمازیں مثلین سے پہلے پڑھ لی. بھئی اگر جماعت میں شریک ہونے کے لیے پڑھ لی انشاءاللہ وہ بھی قبول ہیں.
علماء احناف کا بھی فتویٰ ہے کہ گو مکہ مدینہ میں مثلین سے پہلے نماز پڑھ لی جاتی ہے، لیکن حرمین کی جماعت نہ چھوڑیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملے سب سے افضل ہے، نہ ملے حتیم میں پڑھ لیں، حتیم میں بھی نہ ہو پورے مطاف میں پڑھ لیں، اگر وہاں بھی نہ ملے پورے حرم میں پڑھ لیں، یہاں بھی بھول جاؤ ہوٹل میں جا کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پاک اپنے قبر میں زندہ ہیں، بالکل تمام انبیاء زندہ ہیں علیہم الصلوات والتسلیم۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ کسی آدمی کو نماز جنازہ کی دعا نہ آئے تو جو آئے وہ یاد کر دے، اللہم اغفر اللہم ارحم، بس جو آتی ہے وہی پڑھتا رہے، لیکن ساتھ یاد بھی کرو، کوشش بھی کرو۔ 2 طواف کے بعد حلق کرائے، عمرے میں کوئی خلل نہیں۔ نماز ظہر سے پہلے یا عصر سے پہلے یا عشاء سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں سفر میں معاف ہیں، سفر میں تو فرض بھی 4 کے 2 پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب ہے، یہ تو نہیں کہ ثواب بھی نہیں ملے گا، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ عمرے کے بعد صرف طواف کرنا چاہیں بالکل کرتے رہیں، آپ طواف کر کے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے دعا مانگیں گے اللہ ثواب دیں گے۔ تاریخی اعتبار سے کیا مکہ میں بھی کبھی حنفی امام رہے ہیں؟ تقریباً 1000 سال۔ آج کل کے مولوی دین کی تبلیغ نہیں کرتے، اللہ توفیق دے۔ باپ اور پہلی بیوی کے بچوں میں حساب کتاب ہو جائے، باپ پیسے مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے؟ باپ کا کیا تعلق ہے اس پیسوں سے؟ بیوی کے پہلے بچوں کے جو پیسے ہیں اس کا کیا تعلق ہے؟ ہاں وہ باپ ہے وہ جانے، اس کی اولاد جانے، یہ جو نیا باپ ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں اس جائیداد سے۔ نماز جنازہ پتہ نہیں کیا ہے، دوسرا محلہ میں وصیت کی بنا پر پڑھا، کوئی سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے آپ نے۔ ٹی وی کا کاروبار نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں نے یتیم بچوں کا پیسہ جو ہے اس کو چلایا، اب بچے 20 سال کے ہو گئے، بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ عاقل ان کو پیسہ ضائع نہیں کریں گے، ان کو حساب بھی دو اور دے دو، ان کو سمجھاؤ کل پیسہ یہ تھا، میں نے یہ کیا، یہ تمہاری۔ نمازی کے آگے نہ گزرے، مسجد الحرام ہو یا مسجد، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے۔